ہوگی۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانور کے تعلق سے فرمایا ہے کہ جانور موٹا تگڑا ہو، صاف ستھرا ہو، اچھا ہو، لیکن جانور کے صاف ستھرا اور اچھے ہونے سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نیت کو پاک و صاف کر لیں، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت میں اگر گڑبڑی ہوئی تو پھر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی پیش کریں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، بالکل نیت پاک و صاف ہو، اور نیت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور رضا حاصل کرنا ہو۔ عید الاضحیٰ قربانی کے موقع پر امام و خطیب بنگلہ جامع مسجد ٹھٹا گڑھ کا قربانی کی فضیلت اور احکام پر بیان۔ کہا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، ہمیں چاہیے کہ پاک صاف نیت سے قربانی کرے۔ قربانی اللہ اور رسول کے خوشی اور رضا حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ امام صاحب 2 دن بعد عید الاضحیٰ یعنی بقرعید ہے۔ قربانی کی فضیلت اور طریقت پہ ذرا روشنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم بندوں کو اپنی رضا، اپنی خوشی حاصل کرنے کے انیک مواقع اور خاص ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ انہی میں سے قربانی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ قربانی کی جو تعریف فرمائی ہے کہ مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ اس عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کمال رکھا ہے، بڑا جمال رکھا ہے، بڑی بزرگی اور فضیلت رکھی ہے۔ اس سے متعلق رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی، یہ قربانیہ یعنی یہ حلال جانوروں کو مخصوص دنوں میں جو ہم ذبح کرتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو سمجھ میں آئے گی کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، پر یہ عمل ہم کریں گے، یہ کام ہم کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ جس جانور کو تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رب کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ذبح کرو گے، اس جانور میں جتنے چھوٹے بڑے بال، یہاں تک کہ جو اس میں روح، اللہ تبارک و تعالی ہر بال اور ہر روح کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ بڑی فضیلتیں ہیں، بڑا کمال ہے اس میں۔ اس لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا کہ جب اتنا کمال ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنی بزرگی ہے، تو فطیبوا بہا نفسا، تمہیں چاہیے کہ نفس کو پاک و صاف کر کے قربانی پیش کرو، یعنی نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے، رب کی خوشی حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ اگر نیت کچھ اور ہوگی تو پھر یہ فضیلتیں نہیں ملے گی، یہ کمال نہیں حاصل ہوگا، یہ بزرگی حاصل نہیں ہوگی۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانور کے تعلق سے فرمایا ہے کہ جانور موٹا تگڑا ہو، صاف ستھرا ہو، اچھا ہو، لیکن جانور کے صاف ستھرا اور اچھے ہونے سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نیت کو پاک و صاف کر لیں، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت میں اگر گڑبڑی ہوئی
تو پھر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی پیش کریں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، بالکل نیت پاک و صاف ہو، اور نیت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور رضا حاصل کرنا ہو۔ اگر اس نیت سے ہمارا یہ عمل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے صدقے یقیناً بہت برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام اہل ایمان کو خوش نیتی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو قربان کرنے کی توفیق سعید بخشے، آمین۔ ثنا میڈیکل ہال، 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.